ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں، بیل کے آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن احسن قولا ممن دعا الى الله وعمل صالحا وقال انني من المسلمين صدق الله العظيم قال النبي صلى الله عليه وسلم الدنيا مزرعة الآخرة وقال عليه الصلاة والسلام بلغوا عني ولو آیا او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ دوستو، بزرگوں، اللہ تعالیٰ نے ہم کو یہ جو کام دیا ہے بہت بڑا کام دیا ہے، اور بغیر مانگے کے دیا ہے۔ ہمیں دعا کرے نہیں، اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے دیا ہے۔ جو کام اللہ تعالیٰ نبیوں سے لیتے تھے، نبی کسے کہتے ہیں؟ ان کا کوئی بدل نہیں۔ کوئی اب آدمی بڑے بڑے مجاہدے کر کے بھی نبی بن نہیں سکتا، نبی کے مقام کو جا نہیں سکتا۔ اور نبی کی ذات جو ہوتی ہے وہ معصوم ہوتی ہے۔ کب سے؟ پیدائش سے معصوم۔ جیسا فرشتے معصوم ہے، انبیاء علیہ السلام بھی معصوم۔ ہمیشہ ان کے خیالات میں نیک ارادے رہتے، نیکی کا خیال آتا ان کو، برائی کا نہیں آتا۔ ان کو اللہ تعالیٰ جو ہے جنت کی مٹی سے بنائے ہیں، نبیوں کو اللہ تعالیٰ جنت کی مٹی سے بنائے ہیں۔ جنت کی مٹی کی خاصیت یہ ہے ہمیشہ خیال نیکیوں کا آتا، اور دنیا کی مٹی سے ہم کو بنایا ہے۔ دنیا کی مٹی کی خاصیت کیا ہے؟ برے خیالات آتے۔ اس کے لیے ہم پر محنت ہے۔ نبیوں کو اللہ تعالیٰ محنت کے لیے بھیجا کہ قوم پر محنت کرو، امت پر محنت کرو۔ دنیا کی مٹی سے بنایا گیا ہے، ہمیشہ خیال دنیا کا، چیزوں کا، برائی کا، گناہوں کا۔ تو ہمیں ہمارا عقیدہ ہونا ہے کہ نبی جو ہوتے ہیں وہ معصوم ہوتے ہیں، کوئی نبی بن نہیں سکتا، نبی کا کوئی بدل ہو نہیں سکتا، کوئی نبی کے مقام کو جا نہیں سکتا۔ وہ کام اللہ تعالیٰ جو نبیوں سے لیتے تھے وہ اس امت کو دیے ہیں۔ اس لیے فرماتے ہیں نبیوں کی جنت سے ایک درجہ کم رہتی امتی کی جنت، یہ اس امت کی۔ کس وجہ سے؟ یہ کام کی وجہ سے، دعوت والے کام کی وجہ سے آدمی وہاں تک جاتا کہ نبی کے درجے تک جا نہیں سکتا، ایک درجہ کم رہتا۔ ایسے مقام کو کوئی قوم جا نہیں سکتی، اتنی دوری تک جو یہ امت جائے گی، صرف دین کے کام کی وجہ سے۔ اللہ تعالیٰ کو اختیار ہے، اللہ تعالیٰ نے اس امت کو دیا ہے، اور قوموں کو بھی دیکھ سکتے تھے اللہ تعالیٰ دعوت والا کام۔ یہ تبلیغی جماعت نہیں ہے، یہ دین کا کام، اللہ کا حکم ہے۔ کیا ہے یہ؟ اللہ کا حکم ہے۔ اللہ کا حکم سمجھے تو سب کو کرنا آسان۔ اللہ کا حکم نہیں سمجھے، تبلیغ جماعت سمجھے تو اختلاف کریں گے، اشکالات پیدا کریں گے، لڑائی جھگڑا کریں گے۔ کیوں؟ اللہ کا حکم نہیں سمجھا ہے۔ جیسا نماز اللہ کا حکم ہے، روزہ اللہ کا حکم ہے، حج جو ہے وہ اللہ کا حکم ہے، زکوٰۃ اللہ کا حکم ہے، ایسا دین کا کام بھی اللہ کا حکم ہے۔
نماز چھوڑنا جیسا گناہ ہے ایسا دین کا کام نہیں کرنا بھی گناہ ہے. مسلمان کے ذہن میں نہیں یہ بات. دین کا کام نہیں کرنا گناہ ہے. دین کا کام نہیں کرنا پکڑ ہے. حدیث میں ہے جو آدمی نماز نہیں پڑھے گا اللہ سے اس کا کوئی تعلق نہیں. قیامت کے دن اللہ اس کے اوپر توجہ نہیں ڈالیں گے بلکہ اس کی طرف نظر رحمت نہیں کریں گے. جو دین کا کام نہ کرے اس کے ساتھ بھی سچ معاملہ. نماز زندگی میں نہیں اس کی تو حشر کے میدان میں اللہ اس کی طرف توجہ نہیں کریں گے. اللہ کی نظر رحمت نہیں رہیں گی. ہر مسلمان کے ذمے ہے یہ. لوگ سمجھ رہے ہیں مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ شروع کریں, حالانکہ ایسا نہیں ہے. یہ پہلے سے شروع ہے. انبیاء علیہ السلام کرتے تھے, آگے چل کر رک گیا, یہ ختم ہو گیا, انفرادی طور پر ہونے لگا, اجتماعی طور پر ختم ہو گیا. تو مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی تجدید کی ہے. تجدید کسے کہتے ہیں؟ تازہ کیا ہے. اپنی طرف سے کام بنائے نہیں انہوں, یہ کام کو یاد دلائے ہیں. مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ کا اس امت پر احسان ہے. یہ امت یہ کام بھول گئی تھی, یہ کام پر کھڑا کرے ہیں امت کو. احسان ہے ان کا. لوگ سمجھ رہے ہیں تبلیغ جماعت ہے, تبلیغ جماعت کا کام ہے, مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ کا کام ہے. یہ اللہ کا کام ہے. کس کا کام ہے؟ ہاں, یہ اللہ کا کام ہے. ادعو الی اللہ قرآن میں آیا. اللہ ہے سب سے پہلے دائی. دائی اول جو ہے وہ اللہ تعالیٰ ہے. پہلے دائی اللہ تعالیٰ ہے. پہلے دعوت کون دیے ہیں؟ اللہ تعالیٰ دیے ہیں. واللہ یدعو الی دار السلام, جنت کی طرف دعوت اللہ دیے ہیں. اور نبیوں کو اللہ بولے ہیں ادعو الی اللہ, لوگوں کو اللہ کی طرف بلاؤ, اللہ کے بارے میں سمجھاؤ, اللہ کی قدرت کو بیان کرو. پہلے دائی اللہ تعالیٰ ہیں. دنیا میں کوئی عمل نہیں تھا, نماز نہیں, روزہ نہیں, زکوٰۃ نہیں, حج نہیں, تلاوت نہیں, کوئی عمل نہیں تھا. مکے کے اندر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں سب سے پہلے دعوت کا عمل شروع ہوا. یہاں تک کہ مسجد بھی نہیں تھی بیت اللہ کے علاوہ. قولوا لا الہ الا اللہ, 13 سال چلی آواز. ایک اللہ سے ہونے کو تسلیم کر لو. ایمان کسے کہتے ہیں؟ اللہ کی ذات کو جیسا ہے ویسا دل کی گہرائیوں کے ساتھ ماننا, اس کو ایمان کہتے ہیں. وہ ایمان کی دعوت مکے کے اندر 13 سال چلی. کیوں؟ اتنی بت پرستی تھی, اتنا شرک بھرا ہوا تھا. تیرہ سال تک چلی, سب شرک ختم ہوا. پھر احکام آئے بعد میں, نماز کا حکم آیا, آگے چل کو جو ہے شراب حرام ہے وہ آیا. سب آہستہ سب سے پہلے ایمان کی دعوت چلی. آج آدمی ایمان کا محتاج اپنے آپ کو نہیں سمجھ رہا ہے. ہر آدمی محتاج ہے ایمان کا. کوئی بول نہیں سکتا کہ میرا ایمان بن گیا ہے. قرآن میں اللہ بولے ہیں تمہیں یہ دعویٰ کر دیا کہ ہم ایمان والے ہو گئے, تو کیا ہم تم کو ایسا ہی چھوڑ دیں گے بغیر آزمائی کے؟ حال ڈالیں گے, پتا چلے گا جب کتنا ایمان ہے. تو سب سے پہلی دعوت ہے ایمان کی. ایمان کا آدمی محتاج ہے, اور ایمان جو ہے دعوت سے بنتا ہے.
جتنا ایمان کی دعوت دیں گے، جتنا اللہ سے ہونے کو بولیں گے سنیں گے، جتنا ظاہر کے خلاف چلیں گے، ایمان بنتا. ایمان کے لیے دعوت شرط ہے، دعوت کے بغیر ایمان بن نہیں سکتا. اس لیے دعوت کا کوئی بدل نہیں. علم ہے، علم ہے. علم کیا ہے بولے؟ لازم ہے دعوت کے لیے، جسے متلازم بولتی ہیں اردو میں، مگر متبادل نہیں ہے. علم جو ہے اس کا متبادل نہیں. کیا مطلب؟ علم والے یہ نہیں بول سکتا ہمیں ایک لائن میں ہی ہماری ذمہ داری نہیں بول کو نہیں بول سکتا. ہمیں دین کا کام کرنے کی ضرورت نہیں، ہمیں جماعت میں جانے کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں علم سیکھ رہے ہیں، ہم علم پڑھا رہے ہیں، نہیں بول سکتے. علم دعوت کے لیے ضروری ہے، مگر دعوت سے چھٹکارا نہیں. علم والوں کو جتنا بھی جان لے انہیں چھٹکارا نہیں، دعوت سے چھٹکارا نہیں. یہاں تک ایک آدمی عبادت کر رہا، انہیں بھی نہیں بول سکتا کہ الحمدللہ میں 5 وقت کی نماز پڑھ رہا ہوں، بھائی میں گشت کرنے کی ضرورت نہیں ہے، میں جماعت میں جانے کی ضرورت نہیں میرے کو، میں 5 وقت کی نماز پڑھ رہا ہوں، تہجد پڑھ رہا ہوں. میں عبادت بھی اس کا متبادل نہیں، دعوت کا اس کا بدل نہیں. علم بھی اس کا بدل نہیں، عبادت بھی اس کا بدل نہیں. علم والا بھی، معلومات والا بھی نہیں بول سکتا میرے ذمے نہیں، بالکل میں یہ کر رہا ہوں بھائی میں اس سے، میرے کو اس سے چھٹکارا نہیں ہے، ایسا چھٹی ہے میرے کو اس سے نہیں ہے. ایسا میں پابند ہوں 5 وقت نماز کا، 1 وقت کی نماز نہیں چھوڑ رہا ہوں. ان کے لیے ان کو بھی چھٹی نہیں ہے دعوت سے. بنی اسرائیل کے اندر جو عابد تھا ایسا عبادت میں لگا ہوا تھا، پلک جھپکنے کے برابر نافرمانی نہیں. ایک بستی کے اندر اللہ تعالیٰ حکم دیے جبرائیل علیہ السلام کو، وہ فلاں بستی کو الٹ دو، بولے عذاب نازل کرو. انہوں نے دیکھے تو ایک اس بستی میں ایک عبادت گزار بندہ ہے، پلک جھپکنے کے برابر میں نافرمانی نہیں. بولے اللہ یہاں تو آپ کا عبادت گزار بندہ ہے. اللہ تعالیٰ بولے انہیں جہاں بیٹھ کو کر رہا ہے عذاب کی شروعات وہیں سے کرو، بولے حالانکہ عبادت میں ہے، تھوڑی نافرمانی بھی نہیں، ایک گناہ نہیں کر رہا ہے، اللہ 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 میں لگا ہوا ہے. اور اللہ تعالیٰ فرما رہے عذاب وہاں سے شروع کرو جہاں سے وہ بیٹھا عبادت کر رہا ہے. فرشتے کو تعجب ہو رہا، یہ ماجرا کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کیا بول رہے ہیں؟ بے شک وہ میرا بندہ فرما بردار بندہ ہے، مگر اس کے سامنے نافرمانی ہو رہی تھی، اس کے سامنے لوگ دین چھوڑ کر زندگی گزار رہے تھے، جہنم کی طرف جا رہے تھے، اس کی پیشانی پہ بل نہیں آیا. اس کا ایک بڑا قصور ہے. اپنی عبادت پر مطمئن رہا، دوسروں کی فکر نہیں کرا، اس کا یہی قصور ہے اس کا. تو کیا مطلب؟ عبادت بھی اس کا بدل نہیں، عبادت کرنے والے کو بھی چھٹکارا نہیں دعوت کے کام سے. یہاں بچ گیا چل جاتا کوسی کے بہانے سے، کوسی کے ذریعے سے، مگر اللہ کے پاس پکڑ جاتا. عجیب حدیث ہے. دین کا کام کرنے والے سے بہت سے غلطیاں قصور ہو گئے، دعوت اس کا کفارہ ہے. بولے کتنی بڑی چیز ہوں گی. دعوت امر بالمعروف نہیں عن المنکر جو ہے اس کا کفارہ ہے، اس کے چھٹکارے کا. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ اکرام کے کسی عمل پر، کسی عبادت کے کمی ہونے پر ناراض نہیں ہوئے، دعوت میں کمی کر دیا ناراض ہو گئے. کہیں نہیں ملتا دعوت کے علاوہ کسی اور عمل میں ان سے ناراض ہو گئے ہوں. ہمیشہ جماعت میں جانے والے ایک بار نہیں کہہ رہے تو ناراض ہو گئے. کہیں کوئی اس کا بدل نہیں. دین کا کام چھوڑ دینا، جماعتوں میں نہیں جانا، کتنا بھاری نقصان ہے. امت مرتد ہو جاتی، کون اس کا ذمہ دار؟
ایک انسان کی ہدایت کا ذریعہ ہے، ایک انسان کی گمراہی کا ذریعہ ہے. اس لیے حدیثوں میں آج اس کا مفہوم ہے ہدایت کا ذریعہ بنو، گمراہی کا ذریعہ بنانے کو ہدایت کا ذریعہ بنو. اس لیے بزرگوں دوستو، یہ جو مجلس ہے یہ دعوت کی ہے، یہ الگ نہیں ہے. یہ پوری دنیا میں جتنے مسلمان ہیں ہر مسلمان کے ذمے ہے. کون تو بھی بولا میرے ذمے نہیں ہے تو اس کو حضور کا امتی بولنے کا حق نہیں ہے. کون بولتا میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہوں، اس کے ذمے فرض ہے دین کا کام. اگر ضروری نہیں ہوتا، فرض نہیں ہوتا تو اللہ تعالیٰ کسی اور قوم میں پیدا کر دیتا. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں نہ ڈالتا. یہ امت میں پیدا ہونا ہی یہ دلیل ہے، اس کے ذمے ہے دین کا کام. اور وہ بھی اللہ کو احسان کیا بھی نہیں، اللہ بھی محتاج نہیں کسی کا، اس کا دین کا کام بھی کس کا محتاج نہیں ہے. اللہ بے نیاز ہے، اس کا دین بھی بے نیاز ہے. ایک ندی ہے، پانی بھرا ہوا ہے، انہیں کس کا بھی محتاج نہیں. کون تو بھی آگو میرے اندر نہا کو گئے تو فائدہ ہوتا ہے میرے کو، ہے ایسا؟ وہ ندی کا پانی کسی کا محتاج نہیں، لوگ محتاج ہیں. کون کودے گا نہائے گا اس کے لیے فائدہ، انہیں پاک صاف ستھرا ہوتا. ندی کا کوئی فائدہ نہیں، سمندر کا کوئی فائدہ نہیں، پانی کا کوئی رتی فائدہ نہیں. جو نہایا اس کا فائدہ. ایسا ہی دین کا کام جو کرے گا اس کا فائدہ، اللہ کو کیا بھی فائدہ نہیں. کیسا کھانا ہماری ضرورت ہے، کپڑا ہماری ضرورت ہے، پانی ہماری ضرورت ہے، ایسا دین ہماری ضرورت ہے، اللہ کی نہیں. عبادت پر جو وعدے ہیں وہ بندے کے لیے ہے، اللہ کے لیے نہیں. 5 وقت کی نماز کا اہتمام کریں گے، 5 انعامات دیں گے. بندے کے 5 فائدے ہیں، اللہ کا کچھ نہیں اس میں. روزی میں برکت دیں گے، کس کے لیے؟ بندے کے لیے. قبر کے عذاب سے بچائیں گے، پل صراط کا راستہ آسان کریں گے، نامہ اعمال سیدھے ہاتھ میں دیں گے، حساب کتاب سے محفوظ رکھیں گے. ایک بھی نہیں اللہ کے لیے اس میں. روزہ رکھیں گے، صحت دیں گے، بول رہے بندے کی ضرورت ہے، اللہ کی نہیں. حج کریں گے تو غنی بنائیں گے، صدقہ دیں گے تو 1 کے 10 دیں گے. پورا دین انسان کی ضرورت ہے، اللہ کی نہیں. اللہ کی ذات صمد ہے. صمد کسے کہتے ہیں؟ ساری دنیا فرما بردار بن جائے، اللہ کے خزانے میں کوئی اضافہ نہیں ہوتا. ساری دنیا نافرمان ہو جائے، اللہ کا کیا بھی نقصان نہیں ہوتا. اللہ کے خزانے میں کوئی کمی نہیں آتی. ہماری عبادت سے، فرما برداری سے، ہماری نافرمانی سے اس کا کوئی نقصان نہیں. بندے کا فائدہ، بندے کی ضرورت ہے. آج یاد دلا رہے تو آدمی سمجھ سکتا نہیں اس کو، اپنی ضرورت نہیں سمجھ سک رہا، اللہ کی سمجھ رہا، اللہ کو احسان سمجھ رہا، حالانکہ اس کی ضرورت ہے. پورا دن انسان کی ضرورت ہے، دین کا کام اس کی ضرورت ہے. پورا دن اپنے اندر آنا ہے، اس کی دعوت دینا ہے. جو جو چیز اپنے اندر پیدا کرنا ہے اس کی دعوت دینا ہے. جو چیز اپنے اندر سے نکالنا ہے اس کی دعوت دینا ہے. دعوت کے بغیر کوئی چیز آ نہیں سکتی، دعوت کے بغیر کوئی چیز جا نہیں سکتی. برائی نکالنے بھی دعوت ہے، بھلائی پیدا کرنے بھی دعوت ہے. آج امت اس کو الگ کر رہی ہے. اللہ معاف فرمائے. عبادت میں نبی کے طریقے پر
کون بھی اپنے طریقوں کو عبادت نہیں کر رہا، نبی کے طریقے پر. روزہ بھی نبی کے طریقے پر، حج بھی نبی کے طریقے پر، زکوٰۃ بھی نبی کے طریقے پر. اور دین کا کام کا مسئلہ آیا تو یہاں جدا ہو گیا ہے. وہ تمہارے ذمہ یا ہمارے ذمہ، یہاں کٹ ہو گیا ہے. سب لائن میں رہا نبی کے طریقہ پر. جیسا نماز میں نبی کا طریقہ ہے، دعوت میں بھی نبی کا طریقہ ہے. ایک ایک گھر گئے، 70 مرتبہ گئے. اس کو چھوڑنے کا حق کیسا بنتا؟ عبادت بھی نبی بتائے ہیں تو دعوت بھی نبی بتائے ہیں. نہیں ہمیں تیار کر لیں کیا؟ نبی کی زندگی نمونہ ہے، دعوت عبادت میں بھی دعوت میں بھی. اور بہت اعلیٰ آدمی ان کو کیا بولے اللہ؟ چھوٹے بن کر جاؤ لوگوں کے پاس. بڑے مقام والے کو نیچے لا رہے ہیں، چھوٹا بناؤ اپنے آپ کو ہماری طرف بلانے کے واسطے. جو بھی تکلیف آئے برداشت کرو. اب کیا کیا برتاؤ نہیں کرے قوم، لوگ کیسا کیسا نہیں سدا نبیوں کو. کیا مقام والے انہوں. ایک دعا کرے تو فیصلہ ہو جاتا، بددعا سے امت ہلاک ہو جاتی. مگر وہ کسی کو بددعا نہیں دے رہے ہیں. کانٹے بچھائے جا رہے ہیں، کچرا ڈالا جا رہا، پھندا ڈالا جا رہا، ستایا جا رہا. نوکیلے پتھروں سے مارا گیا طائف میں، خون سے رنگین ہو گئے. فرشتہ آ سکتا تھا، سب ہو گیا. خود آیا آپ حکم کرے تو یہ 2 پہاڑوں کو ملا دیتا ہوں، طائف والے ختم ہو جاتے. جس وقت پتھر مار رہے تھے اس وقت نہیں آیا. سوب ہو گیا، خود سے رنگین ہو گئے، خود تھک گئے، خود آخری میں آئے. کیا مطلب؟ ہدایت کے لیے مجاہدہ شرط ہے. ہدایت کے لیے مجاہدہ شرط ہے. ہدایت کے لیے مجاہدہ شرط ہے. اس لیے بزرگوں دوستوں، یہ بہت بڑی محنت اللہ تعالیٰ ہم کو دیا ہے. اس کا مقصد جو ہے وہ ایمان بنانا ہے. ایمان کسے کہتے ہیں؟ اللہ جیسا ہے ویسا تسلیم کرنا، ویسا ماننے کا نام ایمان ہے. ہمارے کو جیسا سمجھ میں آ ویسا ماننا، اس کو ایمان نہیں بولتے. قرآن میں اللہ تعالیٰ بولے جس کا مفہوم ہے اولاد نہیں تو ہم سے اولاد مانگتے ہیں، میاں بیوی دونوں. جب ہم اولاد دیتے ہیں تو یہ شرک کرنے لگتے ہیں. فلما آتاہما صالحا جعل لہ شرکاء فیما آتاہما. دونوں شرک کرنے لگتے ہیں. کیا بولتے ہیں؟ ڈاکٹر صاحب تمہیں موجود تھے اچھا ہوا، نہیں تو یہ بچہ مر جاتا تھا. اللہ بول رہے بچہ نہیں تھا خود ہمارے کو سے مانگے. جب ہم اولاد دیے تو ڈاکٹر صاحب کا شکریہ ادا کر رہے ہیں، اور ڈاکٹر صاحب کو بول رہے ہیں تمہیں نہیں ہوتے تھے بچہ مر جاتا تھا. کیا ہے؟ شرک کے جملے ہیں. شرک کے جملے ہیں. ایک جگہ بیان کریں، سمندر میں چلتے ہیں، طوفان ہوتا ہے، کشتی ڈوبنے کا اندیشہ ہوتا ہے، کسی کو نہیں پکارتے، ہم کو پکارا جاتا ہے. جب ہم کنارے پر لگاتے ہیں تو ہم کو بھول جاتا ہے. کیسا ناشکرا ہے انسان، بولے ہیں کیسا ناشکرا ہے انسان. یہ تو بزرگوں دوستوں، ایمان لانا ہے، شرک کی ملاوٹ نہیں ہونا ہے. کوئی ہمارے جملے میں شرک نہیں ہونا، شرک نہیں آنا ہے. اللہ تعالیٰ سب گناہ کو معاف کریں گے، شرک معاف نہیں کریں گے. ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء. شرک کرنے والے کی مغفرت نہیں ہوگی. ایک ہے شرک بت پرستی، ایک ہے خبر پرستی، ایک ہے اسباب پرستی. چیزوں سے ہونے کا یقین بھی شرک ہے. تجربہ ہمارے کو یقین میں لا دیا،
کھانا کھانے کی اجازت ہے، کھانے کا یقین اس کی اجازت نہیں. دوا استعمال کرنے کی اجازت ہے، دوا سے ہونے کا یقین اس کی اجازت نہیں. ڈاکٹر صاحب کو بتا لینے کی اجازت ہے، ڈاکٹر صاحب کا یقین اس کی اجازت نہیں. کھلا بولتے لوگ فلاں ڈاکٹر صاحب کا ہاتھ بہت ہلکا ہے، فلاں ڈاکٹر صاحب کے ہاتھ میں اللہ شفا رکھا ہے، بولتے ہیں بہت سے لوگ. عام بھی بولتے ہیں، عوام کام کے ساتھیاں بھی بولتے ہیں فلاں ڈاکٹر کے ہاتھ میں اللہ شفا رکھا ہے. ڈاکٹر صاحب کے ہاتھ میں اللہ دوا رکھا ہے، شفا نہیں رکھا. نرم بستر دیا اللہ تعالیٰ، ہمارے کو نیند نہیں دیا ہے، نیند ہمارے حوالے نہیں ہے. چیزیں شکلیں سامان دیا ہے، عزت نہیں دیا ہے، عزت اپنے قبضے میں رکھا ہے، چین سکون اپنے قبضے میں رکھا ہے. دکانیں دیا ہے، ہمارے حوالے کرا ہے، نفع ہمارے ہاتھ میں نہیں رکھا ہے. نفع اللہ کے ہاتھ میں ہے. جس کو اللہ نفع دیں گے نفع ہوگا، جس کو اللہ نقصان دیں گے نقصان ہوگا. تو ایمان ایسا لانا ہے کہ کہیں شرک کی ملاوٹ نہ ہو، کہیں سے بھی کام بنے ذہن میں یہ چلنا اللہ بنایا. کون بنایا؟ اللہ بنایا. شیطان لاتا بہت بہت شکریہ بھائی، تمہیں ہونے سے کام بن گیا. ذہن میں بھی رہتا بیچارہ، انہوں ساتھ دے دیے کام ہو گیا. اللہ یاد نہیں آتا، جبکہ اللہ دلوں میں بات ڈالتے ہیں، اللہ کام بناتے ہیں. گرنے میں جو آٹا نکلتا رہتا اس میں سے، گرنے میں سے کیا دکھ رہا؟ پٹا پھر رہا، آٹا آ رہا. انکھیاں سے دیکھنے سے دکھ رہا وہ پٹا پھر رہا ہے اور آٹا آ رہا ہے. کرنٹ چلے گیا، پھرتا پٹا. اب سمجھ میں آیا یہ پٹے سے نہیں ہو رہا تھا، وہ کرنٹ سے ہو رہا. یہ پورے پارٹ، یہ ساری گرنی کچھ نہیں، کرنٹ ہی اصل ہے. کرنٹ نے سب بیکار ہے، کچھ نہیں ہوتا اس سے. ایسا سارا نظام بنایا اللہ تعالیٰ، ظاہر کر دیا ہے، اپنی ذات کو چھپایا ہے. یہی ایمان ہے. اللہ کرتے ہیں غیب سے، مخلوق سے ہوتا ہوا دکھتا ہے. اب آدمی اس کا یقین کر لیتا ہے. زمین اللہ بنایا، آسمان اللہ بنایا، پورا نظام اللہ بنایا. بنا کر اللہ تعالیٰ ہمارے کو کلمہ دیے ہیں، لا الہ الا اللہ. یہ پوری کائنات سے نہ ہوتا، بولو انکار کرو اس کا، پوری دنیا کا انکار کرو، حالانکہ اللہ بنائی. پورا نظام، پوری کائنات اللہ بنائے ہیں اور بول رہے ہیں کہ اس سے نہیں ہوتا، بولو انکار کرو. اپنے بنائے ہوئے نظام کا انکار کرو، بول رہے ہیں اللہ تعالیٰ. ہمیں دکان کا انکار کرنے تیار نہیں، اپنے کھیت کا انکار کرنے تیار نہیں، اپنے تجربے کا انکار کرنے تیار نہیں. تعجب ہو رہا آدمی کو، استعمال کر رہا تو تجربے میں آ گیا. بھوک ہمارے اندر پیدا نہیں ہوتی، اللہ پیدا کرتے ہیں. بعض اگر آؤ بھائی کھانا کھا لے تو کیا بولتے؟ بھوک نہیں بولے. بھوک اللہ پیدا کرتے ہیں، خود بخود وہ پیدا نہیں ہوتی. وہ راتیں خود بخود نہیں آتی، اللہ لاتے ہیں. رات میں سے دن اللہ نکالتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہم رات کو رات ہی رہنے دے قیامت تک. کون سا معبود ہے جو دن لا سکے؟ ہم دن کو دن ہی رکھے ہیں قیامت تک. کون سا معبود ہے رات لا سکے؟ ہمیں سمجھ رہے وہ رات آ جا رہی، دن آ جا رہا، ایسا نظام چل رہا، حالانکہ اللہ لا رہے. دن رات اللہ رکھی ہیں، اور جنت میں دن بھی نہیں رات بھی نہیں. سوچو، دن نہیں رات نہیں، بھوک نہیں پیاس نہیں، نعمتیں تو بے حساب ہوں گی. اس لیے پوری دنیا کا نظام ہماری ضرورت کے واسطے نہیں بنایا گیا، قدرت کو ظاہر کرنے کے لیے بنایا گیا. ہم سمجھے ہمارے کو اناج کی ضرورت ہے، اس کے واسطے اللہ زمین میں سے اناج نکال رہا. ایسا نہیں ہے. اللہ بول رہے ہیں زمین میں اناج کا نام نشان نہیں رہتا. ہم کیسا نکالتے ہیں؟ ہماری قدرت دیکھو. بول رہے ہیں بادلوں سے پانی ہم برساتے ہیں، بچہ ہم پیدا کرتے ہیں، میٹھا پانی ہم اتارتے ہیں،
اس کو کڑوا کر دے. کون ہے جو اس کو میٹھا کر سکے؟ تو یہ پوری دنیا کا نظام ہماری ضرورت کے واسطے نہیں بنایا گیا، اللہ کی قدرت معلوم ہونے کے لیے بنایا گیا. اگر ہماری ضرورت کے لیے بنایا گیا ہے تو اس کی قدرت ناقص ہے، محتاج ہو گیا انہیں. اللہ قادر ہے. قادر کسے کہتے ہیں؟ ایک چیز کو پورا کرنے میں ایک چیز کا محتاج نہیں. ایک چیز کو پورا کرنے میں کسی دوسری چیز کا محتاج نہیں، اس کو قادر کہتے ہیں. بھوک قدرت سے پیدا کرتا، قدرت سے اس کو پور کر سکتا ہے، ایک دانے کا محتاج نہیں تو اللہ کیا ہوا وہ کھلا کر رکھے، بغیر کھلا کے رکھے، اس کو قدرت حاصل ہے. کھانے کا تجربہ ہو گیا تو یہ ذہن بن گیا. اس کے بغیر کیسا ہوتا بھائی؟ یہ ہماری ضرورت ہے. جب دجال آئے گا یہ آدمی مرتد ہو جائے گا مایوس ہو کر، کیونکہ میری ضرورت کی چیز اس کے ہاتھ میں ہے اور ان بول رہا میرے کو خدا مانو. اب مایوس ہو جائے گا. ہماری پرورش اللہ کے امر سے ہے، اللہ کے حکم سے ہے، کسی دانے سے نہیں. جنت میں بھوک نہیں پیاس نہیں، نعمتیں بے حساب ہیں، وہاں حاجت نہیں رکھا. نعمتیں بہت ہیں، محنت کی بھی ضرورت نہیں، ارادے پر ملتا. اور یہاں حاجت پیدا کرا وہ پہچاننے کے لیے. یہی امتحان ہے، اس کی نظر کدھر جاتی. اللہ بول رہے ہیں دجال آئے گا، دعویٰ کرے گا میرے کو خدا مانو، اناج لے لو. اللہ بول رہے ہیں اس کا تم انکار کرو، ہماری صفت سے تمہاری پرورش ہوگی. سبحان اللہ، اللہ کی صفت ہے. سبحان الحمدللہ، اللہ کی صفت ہے ہماری. تم سبحان اللہ الحمدللہ کہیں گے، بھوک مٹ جائے گی، پیاس بجھ جائے گی. دجال کے ایک دانے کی ضرورت نہیں پڑے گی. روٹی اس کے ہاتھ میں، پانی اس کے ہاتھ میں رہتا. آخری امتحان ایمان والے کا ہو، وہ دیکھا جاتا کون اپنا ایمان بچاتا، کون گما لیتا. اس لیے جو اللہ کو پہچانے گا صحیح معنوں میں، وہ قرآن کی تفسیر کرے گا صفتوں کے ساتھ. جو یقین نہیں بنائے گا وہ اسباب کے ساتھ کرے گا تفسیر، اس کی اسبابوں کے ساتھ کرے گا کہ ہمارے لیے کیسے اناج اگاتا ہے، پانی برساتا ہے. صفت کے ساتھ نہیں کرے گا، اسبابوں کے ساتھ کرے گا. جو اسبابوں کے ساتھ اللہ کو بیان کرتے ہیں وہ مردے ہیں، مردے ہیں. وہ اللہ کا ذکر کرنے والا زندہ ہے، اللہ کا ذکر نہیں کرنے والا مردہ ہے. ذکر کسے کہتے ہیں؟ جیسا انہوں ہے ویسا بولنا، اس کا نام ذکر ہے. ہمارے بابا ایسے تھے، ہمارے دادا سے. ذکر نہیں تو کیا ہے؟ ہماری اتنی جائیداد تھی، ذکر ہے. اللہ جیسے ہے ویسا بولنے کا نام ذکر ہے. ہمیں پڑھنے کا نام ذکر سمجھ رہے ہیں. انہیں جیسا ہے ویسا بولنے کا نام ذکر ہے. اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب. اللہ کے ذکر کے بغیر آدمیوں کو اطمینان، دلوں کا اطمینان نہیں ہو سکتا. اسے سبحان اللہ الحمدللہ تسبیح سمجھ رہے ہیں، نہیں، مطمئن ہونا اللہ کی صفت سے. ذکر سے مراد کیا ہے؟ اللہ کی صفت سے مطمئن ہونا. باطل کا ذہن کیا رہتا؟ آگ ہے، اس سے آدمی جل کو ختم ہو جاتا. ابراہیم کو اس میں ڈالو، جلا کو ختم کر ڈالو. اس کا تجربہ. ان کا یقین نہیں ہے آگ میں جلنے کا. آگ میں اٹھا کر ڈال دیے، جلے نہیں. آگ کو باغ بنا دیا اللہ تعالیٰ. کیوں؟ یقین ہے ان کا. اس لیے علامہ اقبال بولے آج بھی ہو اگر ابراہیم سا ایمان پیدا، آگ کر سکتے انداز گلستان پیدا. شرط ہے وہ ایمان بناؤ، آج بھی آگ پھول بن سکتی ہے، اس کے لیے شرط ہے. وہ ایمان بنائے نہیں، وہ مجاہدہ کرنے آدمی شرک کے بول بولنے لگا. مخلوق سے جتا متاثر ہے، اللہ سے متاثر نہیں. سانپ کا ڈر ہے، اللہ کا نہیں. سانپ کو کون بنائے؟
اللہ بنائے. سانپ کا ڈر ہے, اللہ کا نہیں. بچھو کا ڈر ہے, بچھو کو اللہ بنائے ہیں, بچھو کا ڈر ہے, اللہ کا نہیں. شیر کو اللہ بنائے ہیں, شیر کا ڈر ہے, اللہ کا نہیں ہے. شیر بیچ میں ٹھہر گیا, لوگوں کا راستہ روک دیا ہے, لوگ سب ایسا ٹھہر گئے. عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ آئے, کیا ہو رہا؟ بولے شیر ٹھہر گیا ہے, راستہ روک دیا. کیا ایمان بنائے تھے؟ اس لیے حدیث میں جو اللہ سے ڈرتا ہے ہر چیز اس سے ڈرتی ہے, جو اللہ سے نہیں ڈرتا ہر چیز اس کو ڈراتی ہے. جو آدمی اللہ سے امید کرتا ہے اللہ اس کو مخلوق کے سامنے ذلیل ہونے نہیں دیتے. جو اللہ سے امید نہیں کرتا اللہ اس کو مخلوق کے سامنے ذلیل کر دیتے ہیں. میرے سے امید کرنا تھا, کس سے امید کر رہا ہے؟ لوگوں کے درمیان سے اندر نکلے, شیر کا کان پکڑے, لوگوں کا راستہ روکتا ہے, خامہ خاں کے بولے چلا جا جنگل کی طرف, چلا گیا. آج آدمی کتے کا کان نہیں پکڑ سکتا, کتے دے کر بھونک رہے, ڈپلیکیٹ مسلمان ہے یہ بول کر. وہاں شیر راستہ بتا رہا صحابی کو, یا کتے دیکھ کر بھونک رہے ہیں. حدیث میں آتے چھپکے نہیں ہے. جو اللہ سے ڈرتا ہر چیز اس سے ڈرتی, جو اللہ کو پہچانتا ہر چیز اس کو پہچانتی. زمین اسے پہچانتی, آسمان اسے پہچانتا. جنگل میں ایک بچہ چھوٹی عمر کا, دیکھنے والے بزرگ بولے یہ جنگل بیابان میں تیرے کو ڈر نہیں ہوتا کیا؟ بولے انہیں بولے اللہ کا ولی کسی سے ڈرتا نہیں, بولے بلکہ اس کی جدائی پر وہ جگہ چھوڑنے پر وہ جنگل روتا, بولے اس کی جدائی پر. پہچانے نہیں, نوٹوں کو پہچانے, اللہ کو نہیں پہچانے, اس لیے رات دن لگ گئے. ضرورت پوری کرنے میں نہیں لگے آدمی دنیا میں, مالدار بننے کی فکر میں ہے. سوکار بن جانا, مالدار بن جانا, اس سے آگے چلے آنا, یہ چکر چل رہی ہے. اپنے اللہ کو پہچاننا, اپنے اللہ کے قریب ہونا, بڑی ذات اللہ کے, وہ چکر نہیں ہے. مالدار بننے کی چکر. جو مالدار بننے کی نیت سے کماتا ہے حلال روزی, پھر عبادت گزار بھی ہے, حشر کے میدان میں اللہ تعالیٰ اس سے سخت ناراض ہوں گے اس کی نیت کی وجہ سے. تقسیم اللہ کی ہے. نحن قسمنا بینہم معیشتہم فی الحیات الدنیا ورفعنا بعضهم فوق بعض. دنیا میں روزیاں کسی کو کم کسی کو زیادہ اللہ تقسیم کرتے ہیں. انسانوں کی محنت کا دخل نہیں اس میں. ہر محنت کرنے والا کامیاب نہیں ہے. مالدار بننے کی کوشش میں لوگ قرضدار بن گئے, اپنی محنت میں سمجھے اس کو, جبکہ تقسیم ہے اللہ کی طرف سے. مالداری غریبی اللہ کی طرف سے ہے, عزت ذلت اللہ کی طرف سے, نفع نقصان اللہ کی طرف سے ہے. جھوٹ بول کر, دھوکہ دے کر, ملاوٹ کر کے مالدار نہیں بن سکتا اگر لکھ کر نہیں ہے تو. لکھ کر ہے حلال طریقے سے مل جاتا, نہیں لیا تو حرام طریقے سے, مقدر کش ملتا, حرام طریقے سے ملتا. بس اس کے لینے کا راستہ جو غلط ہوتا ہے, اس کو آدمی سمجھ رہا میری محنت میں ہے, سمجھ رہا. تو شکلوں سے متاثر نہیں ہونا ہے, کسی شکل سے, کسی مخلوق سے. یہاں تک کہ جنت بھی اللہ کے فضل کا مظہر ہے. اللہ کا فضل کیا چیز ہوتی؟ دیکھو جنت, اللہ کی ایک صفت قہار ہے, یعنی پکڑنے والا, غصے والا. اس کا مظہر جہنم ہے, مگر عذاب کے لیے نہیں. جہنم عذاب کے لیے نہیں, اور جنت مزے لینے کے لیے نہیں. ایک بزرگ بولے اللہ میرے کو جنت پسند نہیں ہے, اس لیے پسند کرتا ہوں اس میں تیرا دیدار ہوتا ہے. اللہ کی ذات میں مزہ ہے, اللہ کے کلام میں مزہ ہے. جنت میں مزہ, حورا میں مزہ, بولتا قدرت ناقص ہو گئی, جبکہ جمیل اللہ ہے. اللہ کیا رہا ہے؟ مخلوق میں مزہ ہے, کھانے پینے میں مزہ ہے, بولتا اللہ میں کیا رہا ہے؟
اس لیے حدیثوں میں ہے جنت کی سب نعمتیں استعمال کرتا آدمی، اس کے بعد اللہ اپنا دیدار کراتے ہیں. اللہ کا دیدار ہونے کے بعد ساری نعمتیں اسے بیکار نظر آتی، پھیکی نظر آتی، ہیش نظر آتی، مدہوش ہو جاتا انہیں اللہ کے دیدار میں. جنت کچھ نہیں، اس کی نعمتیں کچھ نہیں، اس کی عورتیں کچھ نہیں. بیان اس لیے کرے ہیں جنت کا، حوروں کا. دنیا میں پڑ جاتا میرا بندہ، کہیں دنیا میں پھنس نہ جائے، عورتوں میں پھنس نہ جائے، کپڑوں میں پھنس نہ جائے، محلات کے اندر پھنس نہ جائے. بیان کرے ہیں عورتوں کو دیکھو ایسے عورتیں ہیں یہاں، لباس ایسے ہیں، سونے چاندی کے محل ہیں. اس کو پلٹانے کے لیے بیان کرے ہیں. انہیں مزے لینے کے انتظار میں ہے. مومن اللہ کی صفت سے مطمئن ہوتا، مومن کو اللہ ہونا ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ کیا بولے، یہ ساری کائنات میرے کو لے نہیں سکتی، مومن کے دل میں سماتا ہوں، مومن کے دل میں آتا ہوں. میں بولو شکلوں میں پھنس کر رہ گیا آدمی، شکلوں کو سب کچھ سمجھا. ایک رات میں ایک رکعت میں پورا قرآن پڑھ رہے ہیں. حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ، معمول تھا ان کا، کتنا مزہ آتا ہوگا ان کو. ہمارے کو ایک پارا بھاری پڑ گیا، ایک پارا مشکل ہو گیا. ایک رکعت میں ایک رات میں ہمیشہ پڑھنے کا ان کا معمول تھا. حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ تو تہجد کے وقت میں اپنے گیٹ پر دروازے پر زور زور سے پڑھتے تھے قرآن. پڑوسی آ کر بولتے آہستہ پڑھو، بولے ہمارے بچے مسلمان ہو جاتے ہیں. ابو بکر تلاوت کرو، آپ آہستہ کرو، ہمیں ڈر ہے ہمارے اہل و عیال ہمارے ہاتھ سے نہ نکل جائیں، مسلمان نہ ہو جائیں گے. کیا اثر ہوگا قرآن کا. وہ قرآن فونا میں پڑھ رہے ہیں. آج باطل کی محنت ہے قرآن کی تلاوت کرنا آلات کے ذریعے سے، ہمیں بنائے سے چیزوں کے ذریعے سے، قرآن کے ذریعے سے نہیں پڑھنا. کیوں؟ نورانیت ختم کرنا ہے، نور ختم کر دینا ہے، جبکہ دیکھ کر پڑھنے کا ہے. تمام اعمال میں جو نور ہے سب سے زیادہ تہجد کے وقت میں قرآن دیکھ کر پڑھنے میں ہے. حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے ہاتھ سے قرآن شریف پھٹے تھے، پڑھتے 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 دیکھ کر قرآن شریف پھٹے تھے. اب مسلمان جائز ناجائز دیکھ رہا ہے. یہ دیکھنا ہے میرا دل کیا کہتا ہے. دل مفتی ہے انسان کا. پیشاب کی تھیلی ہے، استعمال کر رہے ہیں، اسے لے کر اچھی طرح دھو کر پینے کا پانی ڈالے. کوئی پیتا؟ دل سے پوچھو، بولے تمہارا دل تسلیم کرتا کیا ہے اس کو؟ جو کلام آسمانوں سے اترا ہے اور وہ یہود و نصارہ کے آلات سے پڑھا جائے، کہاں سے نکال لیا ہے؟ پہچانا نہیں. باطل اس کے اوپر محنت کر رہا ہے، اس کے انوارات ختم کرو. باہر ملک میں ایک جماعت گئی نظام الدین سے، زبردست اذان ہوئی، مسجد میں داخل ہو کر بولے مؤذن صاحب کہاں ہیں، ملاقات کریں گے مؤذن صاحب سے. وہاں کے لوگ بولے مؤذن نہیں اس کنٹری کے اندر کوئی بھی، بولے کسی مسجد میں مؤذن نہیں. حضرت جی مولانا صاحب بولے ابھی اذان سنے میں بہترین انداز میں. انہوں نے بولے حضرت ریکارڈنگ پر ہوئی ہے، وہ ریکارڈ کر کے رکھے، اسے ٹائم پر ہوتی رہتی ہے، آدمی نہیں دیتا اذان. حضرت بولے ایسی مسجد میں نماز نہیں پڑھ سکتے. پیچھے کی ایسے میں بڑی ٹی وی لگا کر اسکرین. بولے یہ کیا آواز ہے؟ بولے خطیب صاحب جمعہ میں بیان دیتے ہیں، سامنے والے کو دیکھتی، پیچھے والے کو نظر نہیں آتے، وہ دکھنے کے لیے لگائے. آلات ذریعے کیا ہے؟ انوارات ختم کرو ان کے. جیسا حدیث میں ہے ایک آدمی روزہ رکھ رہا، غیبت کر رہا، بولے اسے نہیں بھوکا رہا، کچھ بھی نہیں ملا. اسے بولے بھوکا رہنے کے سوا اسے کچھ نہیں ملا، کوئی اجر نہیں. تو باطل محنت کر رہا، اعمال کریں دے، انوارات ختم ہو جائیں. خالی نماز میں ایک فون آ گیا تو یکسوئی ختم ہو جاتی ہے، دھیان ختم ہو جاتا آدمی کا، توجہ ختم ہو جاتی. بند کرو جی، بالکل تو کیا ہو رہے؟ نہیں بھائی
मैसेजें आते रहती है हमारे को, उसको जरूरी समझा, नमाज बनाने को जरूरी नहीं समझा। हदीस में है जब तक बंदा अल्लाह की तरफ मुतवज्जा रहता, अल्लाह भी उसकी तरफ मुतवज्जा होते। अल्लाह फरमाने जब वो मेरी तरफ से तवज्जो हटा लेता, हम भी तवज्जो हटा लेते हैं। बच्चा के बगैर नहीं रह सकती, मेरी अम्मा ये बोलते ना ऐसा हो गया, फोन नहीं तो बेचैन हो जा रहा आदमी, इधर उधर, उसके बगैर नहीं रह सक रहा। हालांकि अल्लाह के बगैर नहीं रह सकना इन्हें। किधर चले गया, किधर चले गया, जिक्र खत्म हो गया, तिलावत खत्म हो गई, दावत खत्म हो गई। तरकारी बेचने वाला भी मशगूली है, वहां लेने में कहता हूँ भाई साहब वो किताब, हाँ ऐसा ऐसा इतने में होता है, इसमें है, इसमें है। मनहू से वो चीज जो अल्लाह से हटाकर अपने में मशगूल कर ले, हदीस में है। वहां को खाने वाला भी रख लिया है। फकीर किसको बोलते हैं, एक पैसा नहीं रहता, एक टाइम का खाना नहीं रहा, उसे बोला अरे तुम्हें फोन रख लें, क्या बोला कहीं को, भाई मैं आदमी नहीं, क्या करता भाई, आदमी नहीं, क्या थैली निकाल को बोला, क्या बोलते फोन पे कहते हैं, को सा मारती मारो कहते। कहां तक चले गया मामला। हमें ऐसी दावत के काम में तरक्की करें। अफ्रीका के इलाके में गए, मौलाना एक आयत पढ़ रही, इंडिया की जमात, आगे के आयत में मजमा पढ़ रहा है, 90 पर 5% हाफिज कुरान का। मौलाना इलियास रहमतुल्लाह ने फरमाया, हवादी से जमाना ने दीन को, कुरान को बाहर निकाल दिया, ऐसा मस्जिदों से, घरों से निकाल। साथी बोले मकतब नहीं मस्जिद में, बोले बच्चों को पढ़ाने का है मस्जिद के अंदर। साथियां बोले हमें सब कैसी कमजोरी की बात कर रहे हैं, मकतब की बात कर रहे हैं आप। यहां बच्चा बच्ची, लड़का लड़की बड़े होने से पहले मां के पास हाफिज कुरान बन जाते हैं, मां के पास हाफिज कुरान बन जाते हैं यहां पर। अब मकतब की बात पूछ रहे हैं। इसलिए बोले कुरान का हाफिज बनकर फख्र करो, दीन का इल्म हासिल करके फख्र करो। दुनिया के ओहदे हासिल करके फख्र करना कुफ्र का मिजाज है वो अपनी जगह पर जरूरत के, हुनर के, मगर फख्र के नहीं है। मक्के के मुशरिकीन अपने ओहदों पर फख्र करते थे, हमें फख्र दीनी चीजों पर करना है। यह है फख्र की चीज। सारी डिग्रियां, सारी चीजें दुनिया में है, आखिरत में नहीं। आखिरत में दीन की लाइन के है। सारे करोड़ों का मजमा देखते रहता है, एक बच्चा हाफिज कुरान है, माँ बाप को जो है ताज पहनाया गया है, जोड़े पहना गए हैं। कैसा ताज है, सूरज से ज्यादा उसकी रोशनी है। ये किस सिले में है, बोले बच्चे को पढ़ाए हैं आप, उसके सिले में, बदल में है। हशर के मैदान में इज्जत मिलना। आलिम के बारे में फरमाया कि आलिम की मौत आलम की मौत है। सितारों से लोग रास्ते चलते थे पहले, सितारों से मिसाल दी है इल्म वालों की। इन्होंने रहे तो उम्मत गुमराह हो जाती। रहबर है, इतना मशगूल करो इनको। जैसा डॉक्टर बिजी हैं आज मरीजों की वजह से, इल्म वाले बिजी हो जाएं सिखाने में लोगों के। बोले एक एक गुड्डे आदमी को कलमा सिखाना भी शुरू करे, सिर्फ कलमा सिखाना शुरू करे, खाना खाने का टाइम नहीं मिलेगा आपको। बोले काम धंधा तो दूर की बात करते, एक एक आदमी का कलमा ठीक कराने। एक मस्तूरात की जमात जाके आई बंजर इलाके में, कारगुजारी है निर्दवल के इलाके में। औरतें आ रही हैं, सूरे नमाज तो दूर, कलमा सिखाएगा वो औरतों को, कलमा सिखाएगा। कलमे में नहीं उम्मत, 4 सूरे तो दूर की बात, नमाज रोजा तो दूर की बात। कितनी मेहनत की जरूरत है। तो इसलिए दावत का काम जो है वो अपने को बनाने के वास्ते है, किसी पर एहसान क्या भी नहीं है। दाई की दावत उसकी जात के लिए है।
اور ایمان جو بنتا اللہ کی ذات کو اور صفات کو بیان کرنا. صفتوں کو بولنے سے آدمی اللہ پر مطمئن ہوتا. اللہ رزاق ہے شکلوں کے ساتھ میں, اللہ حفیظ ہے شکلوں کی ضرورت نہیں, حفاظت کرنے میں. اللہ رب ہے, کسی پرورش کرنے میں کسی دانے کی ضرورت نہیں ہے ان کو. ایسا ایمان ہونا ہے اللہ کو. یا ایھا الذین آمنوا آمنوا کما آمن الناس. ایمان والا ایمان لاؤ. کیسا ایمان؟ جیسے صحابہ لائے ہیں. صحابہ جیسا لائے ویسا ایمان لاؤ. الصحابی کالنجوم, ستاروں کے مانند ہے صحابہ بولے. حالانکہ اتنے گرے ہوئے تھے, کون ان پر حکومت کرنے تیار نہیں تھا جب دین میں نہیں تھے, دین کے کام میں نہیں تھے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ مشہور تھا, خطاب ان کے باوا کا نام. خطاب کا گدھا ایمان لا سکتا ہے, خطاب کا بیٹا ایمان نہیں لا سکتا, اتنا مشہور تھا. جب یہ دعوت کی محنت چلی ایسے آدمی کو لائے. جب یہ محنت میں آئے اللہ ان کو ایسا بنائے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا میرے بعد نبوت کا دروازہ کھلا ہوتا تو عمر نبی بنائے جاتے. اتنے بڑے صحابی کو ان کے بارے میں ایسی بشارت ہے. آج مسلمان کیا بول رہا, 20 رکعت تراویح عمر کی بدعت ہے, جبکہ ان کے بارے میں ہے نبوت کا دروازہ کھلا ہوتا تو میرے بعد عمر نبی بنائے جاتے. دعوت کے کام سے ایسی صلاحیت پیدا ہوئی اور ان سے بڑے بڑے بادشاہ ڈرتے اور کانپتے تھے. کوئی ہتھیار نہیں رہتا تھا ان کے پاس. ان کا تقویٰ, ان کا روب دور دور تک جاتا تھا. دور دور تک بڑے بڑے بادشاہ ڈرتے کانپتے تھے. اللہ کا خوف ان کے اندر ایسا تھا, تہجد میں اللہ کے سامنے کھڑے ہوتے چیخیں نکل جاتی تھی پڑھتے وقت, قرآن پڑھتے وقت بے ہوش ہو جاتے, گر جاتے تھے. خشیت, علم کسے کہتے ہیں؟ خشیت پیدا کرے, ڈر. ڈر پیدا نہیں ہوا تو علم نہیں ہے. معلومات کا نام علم نہیں ہے. آدمی عملی ہو, تقویٰ اس کے اندر آئے. عمل نہیں کر رہا ہے, علم نہیں ہے, الفاظ ہے. اس لیے حدیث میں آیا علم پر عمل کرو, یہ علم تمہیں نفع دلائے گا, ورنہ تمہاری جہالت تمہیں نقصان پہنچائے گی. علم عمل کے لیے آواز دیتا, آدمی عمل نہیں کرتا تو علم چلا جاتا. معلومات بڑی چیز نہیں ہے. حضرت فرمائے کہ ایمان پر تقریر عیسائی کو کر دے وہ بھی کر دے گا. بولے اندر کا یقین اصل ہے, تم سے اچھی کر لے گا تقریر. بولے یہ دعوت کی محنت اپنے آپ کو بنانے کی محنت ہے. اس میں دیکھنا ہے کہ ہم کہاں تک پہنچے, ہمارا اللہ سے کتنا تعلق ہوا, ہماری نماز کتنی بنی, تلاوت میں ہمیں کتنا مزہ آ رہا ہے. اذان ہوتی تو چہرہ پیلا پڑ جاتا تھا. حضرت علی رضی اللہ عنہ کا بدن پر کپ کپی آ جاتی تھی. ہمیں کیا بھی اثر نہیں ہو رہا ہے. کیوں؟ ویسی پہچان حاصل نہیں ہوئی. پہچان حاصل نہیں ہوئی. آدمی آدمی سے نہیں ڈرتا, اس کے مقام سے ڈرتا ہے. ایسا ہی آدمی اللہ سے نہیں ڈر سکتا جب تک اس کا مقام معلوم نہ ہو, اس کی قدرت معلوم نہ ہو. جڑ نہیں سکتا اس سے. دعا میں آج جان کیوں نہیں ہے؟ اس کی پہچان نہیں, اس کے ساتھ ویسی امید نہیں, ان جیسا ہے ویسا معلوم نہیں. اس لیے قرآن میں اللہ بولے وما قدر اللہ حق قدری, اے میرے بندو میرے کو جیسا پہچاننے کا حق تھا ویسا پہچانے نہیں. پہچان کا نام ہی ایمان ہے. خالق کسے کہتے ہیں, مخلوق کسے کہتے ہیں؟ پہچان حاصل نہیں ہوئی تو ایمان بھی نہیں. میں ڈاکٹر صاحب ہوں, بولے کہ ارے یہ بیمار ہے ذرا دوا دو, یہ دوا دینے نہیں آتا. ڈاکٹر ہیں دوائی نہیں دے سکتے. بولے کون مانے گا ان کو؟ اس لیے مسلمان الگ چیز ہے, مومن الگ چیز ہے. اللہ کے جتنے وعدے ہیں وہ مومن کے ساتھ ہے, مسلمان کے ساتھ نہیں. مسلمان پر نہیں,
1 منٹ میں ہوا تھا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، کلمہ پڑھ لیا مسلمان ہو گیا. ولا تہنوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون ان کنتم مؤمنین. قرآن میں اللہ بولے ہمت مت ہارو، گھبراؤ کو مت، تم ہی سر بلند رہو گے. شرط یہ ہے مومن بن جاؤ. اکثر جگہ ہے ان کنتم مؤمنین وعلی اللہ فتوکلوا ان کنتم مؤمنین. اگر تم مومن ہے تو ہم پر بھروسہ کر کے بتاؤ. یہ دعوت کی محنت مومن بننے کی ہے، یقین بنانے کی ہے. مومن سے مراد کیا ہے؟ ایمان والا، یقین والا بن جائے. اسباب کا یقین نہیں، اللہ کا یقین، اعمال کا یقین، اللہ کے دین کے کام پر مدد کا یقین. مولانا الیاس رحمۃ اللہ نے فرمایا ایک آدمی دعوت کا کام کرے اللہ کی مدد کا یقین نہ کرے وہ فاسق ہے. اللہ کسی کا احسان نہیں رکھتے. ان تنصر اللہ ینصرکم، حکم ہے تم ہمارے دین کے کام میں رہیں گے ہم تمہارے کام میں رہیں گے. مدد کا وعدہ ہے اور وعدے میں شک کرے آدمی. شک ان کے اوپر کرو جن کے ساتھ مجبوریاں لگی ہوئی ہوں، جن کے ساتھ بیماریاں ہو، بھلاپا ہو، جن کو موت لگی ہوئی ہو. کوئی مجبوری انسان کے ساتھ ہے، مجبوریاں جس کی وجہ سے وعدہ ہونے میں آگے پیچھے ہو جاتا، وعدہ پورا ہونے میں. کل دے دوں بھائی پیسے، بولا ایک آدمی دینے کا ہے، انتظام ہوا تو دے سکتا، نہیں تو نہیں دے سکتا، مجبور. انسان کے ساتھ مجبوریاں ہیں، اللہ کے ساتھ کوئی مجبوری نہیں. اس لیے وعدہ ہو پورا ہونے میں شک نہیں، شک نہیں کرنا ہے. کیوں؟ انہیں کوئی مجبوری نہیں. جو ارادہ کرتا ہے اللہ اس کو پورا کرتا ہے، جو چاہتا کرتا. اس کے ارادے کو کوئی روک نہیں سکتا. دنیا میں اب جو کچھ ہو رہا اللہ کے کرنے سے ہو رہا ہے، آئندہ جو کچھ ہوگا وہ بھی اللہ کے کرنے سے ہوگا. نگاہ ہمارے اللہ کی طرف ہو. کسی سبب کا، کسی شکل کا اختیار کرنا منع نہیں ہے، اس کا یقین منع ہے. چیز کا کوئی استعمال کرو، اس کا انکار کرو، یہی ایمان ہے، یہی ایمان ہے. تجربہ ایمان نہیں ہے. پتھر سے پتھر مارتے ہو چنگاری آگ نکلتی تھی. موسیٰ علیہ السلام کا تجربہ تھا، آگ کی ضرورت ہے تو پتھر سے پتھر مارتے تھے. ایک دن پتھر سے پتھر مارے، نہیں نکلی چنگاری، اللہ نے نکالے، بتا دیے چنگاری اس میں نہیں، ہمارے حکم سے آتی ہے. تجربہ ہمیشہ رہنے کی چیز نہیں، کبھی بھی بدل سکتا. آسا ازدہا بن گیا، حکم پکڑو پکڑے تو پھر آسا ہو گیا. اب بولے کیا ہے؟ بولو آسا ہے ازدہا ہے. بولے آسا بھی نہیں ازدہا بھی نہیں، آپ کا حکم ہے. ہر چیز میں اللہ کا حکم کام کر رہا ہے. سر کے درد کو بھی موسم سے جوڑنے کی اجازت نہیں ہے. ڈاکٹر صاحب بھی جب تک اپنی دواؤں کا، اپنے تجربے کا انکار نہیں کریں گے ایمان نہیں بن سکتا. ایک آدمی کو بیماری ہے، دوا دیے، ٹھیک ہو گیا فوراً. کیا ہوا؟ ٹھیک ہو گیا ڈاکٹر صاحب الحمدللہ، یقین آ گیا ان کا، یہ دوا سے ان ٹھیک ہو گئے. اور ایک آیا، وہ بیماری تھی، وہ دوا دیے، ریاکشن ہو گیا، مر گئے آدمی. ڈاکٹر پھنس گئے، اب سوچ میں پڑ گئے. بیماری سیم تھی، دوا سیم تھی، اور یہ آدمی کو نقصان ہو گیا. بتانے کے لیے اللہ کر رہے ہیں دوا میں شفا نہیں ہے. دوائیں کہہ رہی ہیں شفا ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے، شفا اللہ کے ہاتھ میں ہے. زندہ جاتے ہیں ہسپتالوں، لوگ زندہ جاتے ہیں، مردہ نکلتے ہیں. ڈاکٹر کہتے پوری کوشش کرتے ہیں، پوری کوشش کر کو آگے باہر بولتے ہیں اوپر والے کو بھروسہ کرو. ہم نے تو پوری کوشش کیا ہے، تم اوپر والے کو بھروسہ کرو. جب اپنی محنتوں میں ناکام ہو جاتے ہیں تو نگاہ ان کی بھی اللہ کی طرف چلی جاتی ہے. اللہ ہی کرتے ہیں. ہمارے تجربوں کو نکالنا ہے، ہمارے یقین کو نکالنا ہے، اللہ سے ہونے کا یقین پیدا کر لینا ہے، قدرت کو ساتھ کرنا ہے. یہ کام ایسا ہے ہمیں کام کرنا ہے، کسی سے مقابلہ کرنا نہیں ہے. مقابلے پر کوئی آیا تو اللہ دیکھیں گے اسے، اللہ دیکھیں، اللہ کریں گے مقابلہ، ہمیں نہیں. ہمارے ذمہ دعوت ہے. نبی کے ذمہ دعوت ہوتی تھی، مقابلہ نہیں. جب بھی جو بھی مقابلے پر آیا اللہ اسے ختم کر ڈالے، برباد کر دیے. دعوت کے ساتھ مدد ہے، بس ہمیں دعوت کا کام کرنا ہے. کیوں؟ اپنے ایمان اعمال میں کمال پیدا کرنے کے لیے.
ہماری ضرورت ہے اسی ہے، ہمیں محتاج ہیں اس کے. ہمارے میں کمال پیدا ہوتا، ہماری نمازوں میں جان پیدا ہوتا، ہمیں اللہ کو پہچاننے والے بنتے. دعوت کے بغیر معرفت مل ہی نہیں سکتی، پہچان مل ہی نہیں سکتی. خوب بولیں گا پھر اللہ اپنے اس کے دل کے اندر اپنی معرفت اتار دیں گے، یہ طے ہے. ابراہیم علیہ السلام یہ سوچے یہ ستارہ ہو سکتا، وہ غائب ہو گیا تو یہ نہیں ہو سکتا. اللہ بولے چاند نکلا چاند ہو سکتا، وہ غائب ہو گیا تو بولے یہ نہیں ہو سکتا. سورج کو دیکھیں، قال ھذا ربی ھذا اکبر، یہ بڑا ہے یہ ہو سکتا. وہ غروب ہو گیا شام کو، بولے غروب ہونے والا، ڈوبنے والا، چھپنے والا، غائب ہونے والا میرا اللہ نہیں ہو سکتا. انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین. اس اللہ کی طرف متوجہ ہوتا ہوں سب طرف سے کٹ کر، جس نے سارے نظام کو بنایا، کسی چیز کا وہ شریک نہیں ہے اس کا کوئی. تو مطلب کیا، جو دعوت کی محنت میں رہے گا اللہ اس کو اپنی معرفت دیں گے، اس کے دل میں پیدا کر دیں گے اپنی پہچان. کسی کو نبی کے بعد معرفت ملی نہیں، پہچان ملی نہیں، دعوت سے پہچان ہے. اس کے لیے قربانی شرط ہے. نظام الدین میں کہہ رہے ہیں ہم جیسا کہہ رہے ہیں ویسا نہیں کر رہے ہیں، جس کے آسے آدمی ویسا نہیں بن رہا ہے، اپنا دماغ چلا رہا ہے. 6 مہینے کی تشکیل ہو رہی ہے. آدمی کیا بھائی دھندے رہتے ہیں، کاروبار رہتے ہیں، ان کو نہیں معلوم. ہم کو وہ سطح پر لانا چاہتے ہیں. مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ کسی نے کہا حضرت یہ محنت سے آپ کیا چاہتے ہیں؟ تو حضرت بولے اس محنت سے میں وہ چاہتا ہوں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو ایمان کی جو سطح پر چھوڑ کر گئے تھے وہ سطح پر اس امت کو لانا چاہتا ہوں، کوئی اور مقصد نہیں ہے. قربانی شرط ہے، قربانی دیں گے آدمی پھر وہ چیز پیدا ہو جاتی ہے. اس لیے فرمایا بندہ بن کر کام کرو، اللہ رب بن کر انتظام کریں گے، ورنہ حالات میں پھنسا کے رکھ دیں گے. جو نہیں کر رہے ہیں، جو نہیں جا رہے ہیں، ان کے حالات سن نہیں سکتے. ساری دنیا میں جتنے مسلمان پریشان ہیں کھانا کپڑا کم ہونے کی وجہ سے نہیں، دین کی محنت چھوڑنے کی وجہ سے پریشان ہے. کون سی محنت؟ دین کی محنت. اس لیے ہمت کرو، ارادہ کرو. جن کے 3 بار 4 مہینے لگ چکے ہیں وہ 5 مہینے کے لیے ارادہ کرو. عالمی نبی کے عالمی امتی ہیں، پورے عالم میں جانا ہے ہمارا. 5 مہینے کے لیے بتاؤ. بیرون جانے کا خرچہ لکھا رہتے ہیں. حضرت جی بولے میرے کو بیرون کا بتاؤ نہ کو، تمہیں شادیوں میں کتنا خرچہ کریں وہ بتاؤ میرے کو. شادیوں میں کتنا لگاتے ہیں وہ بتاؤ. بولو ہمت کرو، بتاؤ بھائی. اللہ قبول فرمائے. ابراہیم حلقے سے اللہ قبول فرمائے. 5 میں اللہ قبول فرمائے. اور فرمائے آسانیت نصیب فرمائے. کرنول سے نظام الدین میں بہت امید ہے، بہت اچھا گمان ہے کرنول کے بارے میں. بندہ کوشش کرنا ہے، اللہ پورا کرنے والے ہیں. بندوں کے عزائم دیکھتے ہیں اللہ تعالیٰ. دعوت کی محنت اللہ کی طاقت پر ہے، بندے کی طاقت پر نہیں ہے. عبادت بندے کی طاقت پر ہے. رمضان جو شروع ہوگا آئندہ اتوار منگل سے انشاءاللہ، تو آئندہ اتوار جو اجتماع ہوگا وہ ظہر میں ہوگا اور مشورہ فجر میں ہوگا. ہفتے کی شب گزاری ہے. اتوار کی صبح میں اشراق کے بعد مشورہ ہوتا مرکز جامع مسجد میں، اور اجتماع جو ہوگا ظہر میں ہوگا. دونوں جگہ میں، اس کو ذہن میں رکھیں. انشاءاللہ دعا کر لیں، درود شریف پڑھ لیں. الحمدللہ رب العالمین، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بارک وسلم. یا رحم الراحمین، یا ذا الجلال والاکرام، یا حنان، یا منان، یا بدیع السماوات والارض. یا اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما، ہماری خطائیں سے درگزر فرما. تیری ذات کے ساتھ ذاتی تعلق نصیب فرما، تیری پہچان نصیب فرما، تیرا ڈر خوف ہمارے دلوں میں پیدا فرما. تیری ذات کا، تیری صفات کا اطمینان نصیب فرما. تیرے وعدوں کا یقین نصیب فرما. دین سے کامیابی کا یقین نصیب فرما. دعوت کے کام سے مسائل کے حل کا یقین نصیب فرما. دعوت سے پلنے کا یقین نصیب فرما. تیری مدد کا یقین نصیب فرما. یا اللہ یقین کے ساتھ کام کرنے کی توفیق عطا فرما. کہنے سننے کو قبول فرما. کمی بیشی کو معاف فرما. یا اللہ جیسا تو ہے ویسا بولنے اور سننے کی توفیق عطا فرما، ویسا ایمان لانے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ عالمی نبی کے عالمی امتی ہیں، پورے عالم کے لیے قبول فرما. ہمیں ہماری محنت سے، ہماری کوشش سے اللہ تیرا دین کا کام ہمیں کر نہیں سکتے. اللہ پوری دنیا میں جا نہیں سکتے تیری مدد کے بغیر. تیرا تعلق عطا فرما. تیرے غیبی خزانے سے نفع اٹھانے کی توفیق عطا فرما. تیری مدد شامل حال فرما.
امت کے حال پہ رحم فرما یا اللہ، یا اللہ ہمارے دل مردہ ہو گئے ہیں اللہ، یا اللہ ہمارے دلوں میں شرک آ گیا اللہ، یا اللہ ہمارے دلوں کو پاک فرما، یا اللہ ہمارے دلوں کو صاف فرما، ہمارے جسموں کو گناہوں سے پاک فرما، جانے میں انجانے میں جتنے گناہ ہو چکے اپنے کرم سے معاف فرما، دن کے اجالے میں رات کے اندھیرے میں جو بھی گناہ ہو چکے معاف فرما، یا اللہ تو ستار ہے ستاری کا معاملہ فرما، تو غفار ہے غفاری کا معاملہ فرما، تو بغیر مانگے کے دیتا ہے، یا اللہ تیری شان کے اعتبار سے عطا فرما، یا اللہ امت کے بیماروں کو شفا عطا فرما، پریشان والے کو پریشانی کو دور فرما، کون کتنے قرضے میں آپ ہی بہتر جانتے ہیں، قرض کے بوجھ کو ہلکا فرما، ادا ہونے کی صورتیں شکلیں پیدا فرما، تیرے ذات سے لینے کی توفیق عطا فرما، ہم سب کو دعا والا بنا دے، تیرے غیبی خزانے سے نفع اٹھانے والا بنا دے، یا اللہ تیری مدد حاصل کرنے کے قابل بنا دے، ویسی استعداد ہمارے اندر پیدا فرما، ہمیشہ تیرا استحضار تیرا یقین ہمارے اندر پیدا فرما، گناہوں کی نفرت ہمارے دلوں میں پیدا فرما، تیری سچی پکی محبت عطا فرما، ہر فرد امت کو دعوت کے کم پر کھڑا فرما، مسلمان آج ٹکڑیوں میں بٹ چکا ہے اللہ، جماعتوں میں تقسیم ہو چکا ہے اللہ، اس کی فکر کو دعوت کی فکر بنا دے، سب کو ایک پلیٹ فارم پر کھڑا فرما دے، دعوت کے کام پر جمع فرما دے، اپنی ذمہ داری کا احساس نصیب فرما، تیرا کام کرتے کرتے مرنے کی توفیق عطا فرما، مرتے مرتے کرنے کی توفیق عطا فرما، یا اللہ رحم فرما کرم فرما، امت کے حال پہ رحم فرما، اللہ امت کے حال پہ رحم فرما، سب کو کام کے لیے قبول فرما، پورے عالم کے لیے قبول فرما، عالمی ذمہ داری ہے یا اللہ پورے عالم کے لیے قبول فرما، پورے عالم میں جا کر تیری بڑائی کرنے کی توفیق عطا فرما، ہمیں محتاج ہیں اللہ، تیرا کام محتاج نہیں ہے، تو محتاج نہیں ہے، ہمیں استعمال فرما، یا اللہ ہمارا فائدہ ہو جائے گا، یا اللہ تمام خوبیاں صفات کمالات ہمارے اندر پیدا فرما، رذائل کو بد اخلاقی کو ہمارے اندر سے نکال دے، دعوت کا دین کا نمونہ بننے کی توفیق عطا فرما، ہدایت کا ذریعہ بننے کی توفیق عطا فرما، گمراہی کا ذریعہ بننے سے حفاظت فرما، اللہ بے دینی کو ختم فرما، بدعت کو ختم فرما، شرک کو ختم فرما، یا اللہ مسلمان بدعت میں ہے آج اللہ، یا اللہ بدعت کو ختم فرما، یا اللہ سنتوں کا ماحول قائم فرما، پورے دین پر چلنا آسان فرما، یا اللہ دین کے کام کرنے والے کو ہر طرف سے مدد فرما، نسلوں کی حفاظت فرما، خاندانوں کو کام میں لگا دے، یا اللہ تیرے کام کے لیے قبول فرما، یا اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جن خیر کے لیے ان سے دعائیں مانگی ہے ان میں ہمارا اور پوری امت مسلمہ کا احسان نصیب فرما، جن شرور سے آفات سے بلاؤں سے پناہ چاہیے اس سے ہماری اور پوری امت مسلمہ کی حفاظت فرما، ہماری دعاؤں کو اپنے کرم سے قبول فرما، سبحان ربک رب العزت عما یصفون، سلام علی المرسلین والحمد للہ۔